اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اصبح ولا یہتم بامور المسلمین ولیس بمسلم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم پروگرام آپ کی خدمت میں کاشی کے عزادار جو ایک یوٹیوب چینل ہے اس کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کی تقریر کا عنوان ہے یوم قدس کی اہمیت۔ یوم قدس کیا ہے، اسے ہمیں سمجھنا ہے، کیونکہ ہمارے لیے یوم قدس کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، یوم قدس ایک مذہبی مسئلہ ہے۔ وہاں پر جو عبادت گاہ ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، ارشاد ہو رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو یہ مسجد اقصی کا مسئلہ ہے، یہ مسجد کا مسئلہ ہے، یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا مذہبی معاملہ ہے، دھارمک معاملہ ہے۔ اس کا تعلق سیاست سے قطعاً نہیں ہے، اگرچہ سیاست مذہب سے الگ نہیں ہے، اگرچہ سیاست واقعی ہو، کیونکہ مولا علی نے فرمایا ہے سیاست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مظلوم کو اس کا حق دلانا، اور یہی صحیح سیاست بھی ہے، اور اسلام ایسی ہی سیاست کی تائید کرتا ہے۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، چونکہ یوم قدس کیا ہے اسے بتانا ہے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم مسئلہ ہے مومنین۔ یوم قدس کو سمجھیے کہ یہ کب سے شروع ہوا۔ ایران کا جب اسلامی انقلاب آیا تو انقلاب کے فوراً بعد 1399 ہجری قمری میں، یعنی جو اسلامک کیلنڈر کے حساب سے تقریباً 40 سال پہلے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ماہ رمضان کے آخری جمعے کو یوم قدس سے منسوب کیا، اور اس کا نام یوم اللہ رکھا۔ یوم اللہ یعنی اللہ کا دن، اور آپ کی زبان میں ایسا اثر تھا کہ جب سے آپ نے یہ اعلان کیا آج تک مسلسل پوری دنیا میں یوم قدس کے موقع پر، جمعۃ الوداع کے موقع پر، پوری دنیا میں ہندوستان سمیت ہر جگہ یا اسرائیل کے خلاف جلوس نکالا جا رہا ہے، یا اگر جلوس نکالنے کی اجازت نہیں ملتی ہے تو بڑے بڑے ہال میں نشست ہوتی ہے اور اسرائیل کے خلاف آواز بلند کی جاتی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم بیدار ہیں، ہم سوئے نہیں ہیں، اور اگر ہم نے اسی طریقے سے خاموشی اختیار کی تو ہمارا دشمن اور دیگر منصوبوں کو اور دیگر ایجنڈوں کو نافذ کر سکتا ہے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم آواز بلند کرتے رہیں، یہ نہ سوچیں کہ ہمیں جو ہے اس کا نتیجہ ملنے والا ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے کہ من اصبح، جو صبح کرے، ولا یحتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، اور مسلمانوں کے معاملے میں غور و فکر نہ کرے، صرف اپنے لیے زندہ رہے، صرف ایک جانور کی طرح اپنی اور اپنے خاندان والوں کی فکر کرے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان تو وہ ہے جو اپنے دیگر بھائیوں کی
فکر کرے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وہ نبی کہہ رہا ہے جس کا ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو یوم قدس کیا ہے، اسے ہمیں سمجھنا ہے۔ اسرائیل غاصب نے 1948 میں ایک ملک تھا جسے فلسطین کہا جاتا ہے، اس پہ آہستہ آہستہ قبضہ کیا، اور 1948 میں ایک جنگ ہوئی جس میں مکمل طریقے سے اسرائیل نے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ یہ یاد رکھیے گا، اسرائیل کوئی ملک نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ الگ الگ جگہوں سے یہودی آئے اور انہوں نے فلسطین میں زمین خریدی، اور اس کے بعد جیسے انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے، بالکل ایسے ہی یہودیوں نے وہاں پر زمین خرید کر جو ہے ایک دن یہ اعلان کر دیا، اور اس کے خاص وجہ یہ تھی کامیابی کی کہ پورا یورپ خاص طور سے ان کی مدد کر رہا تھا۔ ہمارا ملک ہندوستان ہمیشہ فلسطین کی حمایت میں رہا، لیکن ابھی جو چند سال ہیں اس میں ان کی پالیسی میں تبدیلی آئی ہے۔ بہرحال ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر ملک اس موقع پر اسرائیل کے خلاف آواز بلند کرے، اور الحمدللہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ پوری دنیا میں اس موقع پر یہ آواز بلند کی جاتی ہے۔ امام خمینی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی اس موقع پر کہ اگر تمام مسلمانان جہان یکست لعاب برسر اسرائیل بریزن، اسرائیل از بین خواہد رفت، اگر دنیا کے تمام مسلمان ایک ایک بالٹی اسرائیل پر پانی ڈال دیں تو اسرائیل بہہ جائے گا۔ ایک چھوٹا سا ملک ہے، لیکن بڑی بڑی طاقتوں کی پشت پناہی کے ذریعے وہ آج جیوت ہے، وہ آج زندہ ہے۔ انشاءاللہ یوم قدس میں جو مسلمانوں کی دعائیں ہیں، ایک نہ ایک دن وہ دعا مستجاب ہوگی، اور یاد رکھیے ظالم کا ایک نہ ایک دن انجام برا ہوتا ہی ہے۔ تاریخ میں جتنے بھی ظالم آپ کو ملیں گے، اگر آپ ان کی ایک لسٹ تیار کیجئے گا تو انہیں موقع ضرور ملا ہے، لیکن فرعون کی طرح ہر ایک کو ڈوبنا ہے، غرق ہونا ہے، فنا ہونا ہے، مٹ جانا ہے، اور حق کو ہمیشہ کامیاب رہنا ہے۔ انشاءاللہ حق ہمیشہ کامیاب رہے گا۔ میں یہ چاہتا یہ ہوں کہ آپ حضرات کی خدمت میں ایک بات اور عرض کروں کہ یہ یوم قدس جو ہے ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے منائے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم جلوس نہیں نکال سکتے ہیں تو کم سے کم دعا تو کر سکتے ہیں مسجدوں میں۔ اگر موقع اس سال تو نہیں مل رہا ہے، گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو دعا کریں کہ ہمارا قبلہ اول آزاد ہو سکے۔ بہت سے لوگ جو یوم قدس کے مخالف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف آواز بلند کرنے سے ہمیں کیا ملے گا۔ سنیں، آپ نے وہ مینڈک والی مثال سنی ہے نا، آپ سب جانتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ جو نمرود نے جو جناب ابراہیم کو جلانے کے لیے آگ روشن کی تھی، اس کے شعلے اتنے بلند تھے کہ کافی دور سے جو ہے اس کی تپش، اس کی حرارت محسوس کی جا رہی تھی۔ اس موقع پر ایک مینڈک تھا جو اپنے منہ میں چند قطرے پانی کے لاتا تھا اور ادھر پھینک رہا تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارے اس چند قطرے پانی سے یہ آگ بجھ سکتی ہے؟ تو اس نے یہی جواب دیا تھا، مجھے معلوم ہے آگ تو نہیں بجھے گی، لیکن کم سے کم یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ہر آدمی، ہر شخص، ہر ذات اپنے اپنے اعتبار سے کوشش کرتی ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ ہمارا کام کوشش کرنا ہے، نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر ہم نے آواز بلند کی تو کم سے کم روز قیامت ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوگا جنہوں نے قبلہ اول کے لیے آواز بلند کی تھی۔ لہذا میری گزارش یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہر ایک کم سے کم دعا کرے، اور انشاءاللہ یہ دعا ضرور مستجاب ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔